میں بہت گرا ہوا، گھٹیا اور بد کردار شخص ہوں۔ میں تمہاری کم عمری کا لحاظ بھی نہیں کروں گا، تمہیں چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، چلی جاؤ۔ کاشان نے بھیگے وجود سے نگاہیں چڑھائی۔ میں کم عمر نہیں ہوں، مجھے بچہ چاہیے، جیسے آپ کی پہلی بیوی حاملہ ہے، مجھے بھی ایسے ہونا ہے۔ کاشان نے اس کے بھیگے وجود کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں بتا ہی دیتا ہوں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ غصے میں اس کے بھیگے وجود میں رانیہ مسلسل سڑک پر بھاگے جا رہی تھی، بار بار پیچھے سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ رانیہ رک جا، اگر تو میرے ہاتھ لگ گئی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر رانیہ مزید تیز بھاگنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب آ چکا ہو۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ بالکل اس کے پاس ہی پہنچنے والا تھا۔ جب اس نے مزید تیز بھاگنا شروع کیا تو اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مٹھی بھر مٹی اپنی مٹھی میں لی اور اس کی آنکھوں میں پھینکی۔ سامنے کھڑا شخص اس پہ چلاتا ہوا کہنے لگا، رانی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بس تو ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ رانی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تیز تیز بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی بھی نہیں تھی۔ اس نے سارے گاؤں والوں سے دلاور کے بارے میں جو باتیں سنی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی یہ کیسا گرا ہوا اور گھٹیا شخص ہے، اس وجہ سے وہ اسے اپنی عزت بچا کر بھاگے جا رہی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، ہلکا ہلکا رات کا اندھیرا ہو رہا تھا، جانے وہ کس وجود سے ٹکرائی۔ اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کاشان شاہ کھڑا ہوا تھا۔ کاشان شاہ کو دیکھتے ہی وہ خشک ہونٹ پڑتی ہوئی فوراً ہی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ وہ اس وقت گاؤں کے سردار کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ڈرتی ہوئی وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ کاشان شاہ نے اس کپکپاتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی اس کا سانس پھولا ہوا ہے اور وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ کاشان کہنے لگا، تمہارے پیچھے کوئی تھا کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سامنے کھڑے شخص اس کے بارے میں کسی قسم کا کچھ غلط سوچے۔ وہ کہنے لگا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس وقت تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، گاؤں کی ہر لڑکی کی عزت کرنے والا، ہر لڑکی کی عزت کا خیال کرنے والا، لیکن اس وقت اسے لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا جو شام کے اس پہر یوں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ کاشان نے کہا، تمہارا جوتا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ میں ڈال کے ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر کاشان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگا، مکمل طور پر تم پاگل لڑکی ہو، تمہیں ذرا بھی اپنی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیو کرنے لگ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس نے کاشان کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ کاشان غصے میں ابھی بھی اس کی پشت کو گھوڑے جا رہا تھا۔ کاشان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو کنیز بیگم غصے میں کہنے لگی، رانی، تجھے کتنی دفعہ میں نے منع کیا ہے کہ رات کے اس پہر گھر سے باہر مت نکلا کر۔ پتہ ہے کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تجھے ذرا بھی پرواہ نہیں، ذرا بھی اپنی ماں کا خیال نہیں ہوتا۔ جب تیرا دل کرتا ہے چلی جاتی ہے۔ آج کے بعد میں تجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا ہے؟
بس باہر تک ہی تو گئی تھی، تم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہو؟ وہ بچوں کی طرح ضد لگا کر بیٹھ چکی تھی کہ وہ پھر بھی باہر جائے گی، اور کنیز بیگم اس کی روز روز کی ان بگڑتی ہوئی عادتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اب کی بار کنیز بیگم کی نظر اس کی پاؤں کی طرف گئی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، تیرا جوتا کہاں ہے؟ کہاں جوتا چھوڑ کے آ گئی ہے تو تو بچوں سے بھی گئی گزری ہے، تجھے سنبھالنا اور تو 3 بچوں کو سنبھالنا برابر ہے۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت تو مجھے ڈانٹتی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کنیز بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئیں اور اس کے سامنے کھانا رکھا۔ کہنے لگی، دیکھ، میرے پاس تو اکلوتی ہے، تیرے علاوہ میرا آگے پیچھے ہے ہی کون؟ تجھے اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارا باپ جو کچھ کر رہا ہے تمہارے لیے کر رہا ہے، تمہیں اس چیز کی عقل کیوں نہیں آتی؟ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر رہا ہے میرا باپ؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہا۔ کبھی انہوں نے ہمیں آسائش کی زندگی دی؟ مجھے معلوم ہے ایک دن میں اپنے باپ کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولے جا رہی تھی۔ اس کی اماں نے اسے ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا باپ کتنا اچھا ہے، لیکن وہ کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں رہی تھی کہ اپنے باپ کی حرکتوں پر نظر نہ رکھتی۔ اس کا باپ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی، اماں پلیز دوبارہ سے میرے سامنے یہ ذکر مت کیجیے گا کہ کون کیسا ہے۔ میں سب کے بارے میں جانتی ہوں، اتنی بچی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اب اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی آ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سارا بچپنا کہیں کھو چکا تھا۔ کاشان کافی تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ربیہ لیپ ٹاپ کھولے اس پر مسلسل ٹائپنگ کیے جا رہی تھی۔ اس نے ربیہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ربیہ، میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے، جب میرے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پلیز اس لیپ ٹاپ کی جان چھوڑ دیا کرو۔ نہ جانے ایسے کون سے تمہارے ضروری کام ہوتے ہیں جو تم ہر وقت اس میں گھسی رہتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، پلیز، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، پلیز آ کر میرا سر دبا دو۔ وہ نرمی سے بولے جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ سر دبا دوں؟ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ میں آپ کا سر دبانے کے لیے ہوں، کسی ملازمہ کو کہہ دیں۔ اس کی بات سن کر کاشان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، اچھا، تمہیں بالکل بھی برا نہیں لگے گا؟ ایک ملازمہ میرا سر دبائے گی؟ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھلا مجھے کیوں برا لگنا ہے؟ ویسے بھی آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کون سا اسے لینا دینا؟ میں کون سا جیلس ہوتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ کاشان کہنے لگا، دیکھ لو، کسی دن سچ میں دوسری شادی کر کے آ جاؤں گا، پھر تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ جس طرح سے وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا، وہ کہنے لگی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ شادی سے پہلے کیسے تھے؟ اگر سچ میں مجھے اندازہ ہوتا آپ کیسے تھے تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ اس کی بات سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں کیسا ہوں کیسا نہیں، میرے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتی۔ جو کچھ تم نے سنا ہے تم نے جھوٹ ہی سنا ہوگا۔ شاباش، اب آ کر میرا سر دبا دو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں آ کر آپ کا سر دباؤں گی؟
آپ کے نخرے اٹھاؤں گی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ یہ کہہ کر وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں ضد لگا کر بیٹھ جاتی ہو؟ ہر بار مجھے کیوں یہ کہتی ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں؟ کیا تمہیں سچ میں مجھ سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں سچ میں یہ فرق نہیں پڑے گا کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرتی ہوئی کہنے لگی، مسٹر کاشان شاہ، دوبارہ سے مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر ایک گاؤں کے سردار ہیں نا، تو میرا باپ 5 گاؤں کا سردار ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی اس سے دور ہوئی۔ اب کی بار کاشان کو احساس ہوا تھا، ہر بار وہ اسے یہی دہراتی آئی تھی کہ وہ 5-6 گاؤں کے سردار کی اکلوتی بیٹی ہے، اور شاید اسے اسی بات کا گھمنڈ تھا۔ اسے یہ لگتا تھا کہ کاشان کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ کاشان کہنے لگا، تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو ربیہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولے جا رہا تھا، اب کی بار اسے سمجھا رہا تھا۔ ربیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جو کچھ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، اس کے بعد تو آپ کو اپنی نفرت کا حقدار سمجھتی ہوں۔ یہ ایک سمجھوتے کے تحت رشتہ نبھا رہی ہوں۔ اگر مجھے اس آنے والے بچے کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو اپنی زندگی میں مزید برداشت نہ کرتی۔ یہ کہہ کر وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، اور کاشان کو ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے کسی نے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ کتنی محبت کرتا تھا، کتنی عزت کرتا تھا، کتنا ٹوٹ کر چاہتا تھا، وہ ہمیشہ اسے یہ جتاتی تھی کہ وہ 5 گاؤں کے سردار کی بیٹی ہے، اور اسے یہ چیز بہت زیادہ گھمنڈ میں ڈالتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قسمت اس نے خود لکھی ہو۔ اب کی بار کاشان کمرے سے باہر چلا گیا، جو وہ بہت زیادہ بے چین اور ڈسٹرب تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے مزید زندگی میں آگے کیا کرنا ہے، کیسے بڑھنا ہے، جب اس کی بیوی ہی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، جب بی جان اس کے پاس آئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، کیا ہوا ہے بیٹا؟ آج تم اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ بی جان کی بات سن کر وہ ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے کہنے لگا، بی جان، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم جن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ہماری قدر کیوں نہیں کرتے؟ بی جان، کیا میں اتنا برا ہوں، اتنا گھٹیا انسان ہوں؟ بی جان کہنے لگی، نہیں بیٹا، ایسا تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کہہ کر واپس جا کر کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، لیکن اسے اس دفعہ بھی ربیہ کی یہ بات یاد تھی۔ رانی گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا جب اچانک ہی اسے باہر سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، تو فوراً ہی اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو سامنے ہی صحن میں اپنے باپ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ آج کتنے دنوں بعد اس کا باپ واپس گھر آیا تھا، اور اپنے باپ کو یوں اچانک گھر میں دیکھ کر اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ خشک ہونٹ پڑتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا باپ اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، چل میرے ساتھ۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی،
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اماں آپ کہاں ہیں؟ وہ اپنی ماں کو آواز دیے جا رہی تھی۔ اس کا حلق تک بیٹھ چکا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کا باپ اسے پنچایت میں لے کے آ چکا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، اس کا باپ اس حال میں پنچایت میں لے کر کیوں آیا تھا؟ سامنے ایک بڑی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رانی کو اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اپنے باپ کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بڑی عمر کا مرد اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، وہ تو اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہے، بڑی جلدی مان گیا ہے۔ دیکھ سارا قرضہ معاف، اب اس لڑکی کا نکاح جلدی سے میرے ساتھ کروا دے اور دوبارہ اسے بھول جا۔ وہ کہنے لگا، نکاح کروانے کے لیے ہی تو لے کے آیا ہوں۔ روتے ہوئے کہنے لگی، ابا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، کسی طور پر بھی اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے باپ نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور کہنے لگا، خبردار، جو اب دوبارہ مجھے تمہاری آواز آئی، تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے غصے میں کہا تو وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگے، اس کا نکاح شروع کروائیں۔ مولوی صاحب بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ بس یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا میں کیسے نکاح کروں؟ آپ میرا نکاح کیسے کروا سکتے ہیں؟ وہ روتے چیختے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن اس کے باپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا، وہ کہنے لگی، مجھے نکاح قبول نہیں، مجھے نہیں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کرنی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسے ارد گرد کہیں سے بھی اپنی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی ماں کہاں چلی گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بس اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ ایک دفعہ بڑی عمر کے مرد سے بچ جائے۔ یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ہی اسے کسی کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی کاشان شاہ کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت جس حالت میں رانی تھی، اسے دیکھتے ہی کاشان شاہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ جلدی سے اپنی چادر اس کے گرد لپیٹتا ہوا کہنے لگا، آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اس لڑکی کی حالت تو دیکھو، کیا عورت کو ایسے پنچایت میں لایا جاتا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بابا کہنے لگے، سردار سائیں، آپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ میری بیٹی ہے، جو مرضی میں اس کے ساتھ کروں گا، آپ درمیان میں کیوں آتے ہیں؟ میں اس کا نکاح کر رہا ہوں۔ وہ غصے میں کہنے لگا، کس بڑی عمر کے مرد کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہ بڑی عمر کا مرد ہے، اس وجہ سے کر رہا ہوں اس کا نکاح تاکہ میرا قرض معاف کر دے۔ آپ ایک کام کریں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں اور بدلے میں اسے سارے پیسے لوٹا دیں۔ وہ حیرت سے اس مرد کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ اس وقت اسے وہ دنیا جہان کا بغیرت ترین مرد لگ رہا تھا، جو پیسے کی خاطر اپنی بیٹی کا سودا کر رہا تھا۔ وہ رانی کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت بے بس لگ رہی تھی، روتے سسکتے ہوئے کاشان کی طرف دیکھے جا رہی تھی، مدد طلب نگاہوں سے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں
اور اس کی رقم بھی لوٹا دوں گا، لیکن خبردار، جو دوبارہ تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تمہاری بیٹی کو کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کاشان کی بات سن کر رانی کو مزید خوف محسوس ہونے لگ گیا اس کی بات سن کر، لیکن اب کی بار وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے جب وہ کاشان کے نام ہو چکی تھی، وہ گاؤں کا سردار جسے سارے گاؤں والے ڈرتے تھے، بڑھوب شخصیت کا مالک، وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی گاؤں کے سردار کے ساتھ ہو جائے گی۔ وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ سردار سائیں اب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایک چیک سائن کر کے اس شخص کو پکڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رانی آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ شخص اسٹیئرنگ پر سر رکھے نہ جانے کن گہری سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ رانی ابھی بھی ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اسے کسی سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی اس نے کسی کو کوئی صفائیاں پیش کرنی تھی۔ اس نے رانی کے ساتھ کیوں نکاح کیا، لیکن اسے خود عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے لے کر حویلی آ چکا تھا۔ گاڑی بڑی سی حویلی کے سامنے رکی۔ وہ بڑی سی حویلی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کبھی اس حویلی میں نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ کاشان نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے لے کر حویلی کے اندر آ چکا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی کو حویلی میں لایا تو سامنے ہی ربیہ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ربیہ کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑا اس کا شوہر کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ وہ جلدی سے کاشان کی طرف آئی اور ایک لمحہ لگا تھا کہ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہنے لگی، کاشان، یہ لڑکی کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھے جا رہی تھی۔ کاشان نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹایا اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، ہمیشہ تم کہتی تھی نا میری دوسری شادی کر لو، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو آج میں دوسری شادی کر کے آ گیا ہوں، تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا۔ اتنے میں بی جان بھی آ چکی تھی۔ اس کے بابا جان بھی آ گئے تھے۔ ملازم ساری اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک کام سے گاؤں کی لڑکی کو بیاہ کر حویلی میں لے کر آیا تھا اور بی جان اس کپکپاتے ہوئے وجود والی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی جو کاشان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس طرح ربیہ کاشان پر چلائے جا رہی تھی، اسے مزید خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ کاشان کہنے لگا، تمہیں اپنا گھمنڈ مبارک، میں رانی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر رانی کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمرے میں لا چکا تھا۔ بیڈ پر بٹھاتا ہوا کہنے لگا، تم ریسٹ کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سر کو ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ رانی مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں جو رویہ میرے بابا نے اختیار کیا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر رانی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، معافی مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں نے ایسا نہیں بولا کہ تم مجھ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر وہ نرمی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کہنے لگا، دیکھو، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ریلیکس رہو، تمہیں یہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ شام تک اس کے لیے ڈریسز اور اس کی ساری ضروریات کی چیزیں
اس کے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن کاشان کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس تھی، اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں اچانک سے کہاں چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کاشان کمرے میں آیا، کہنے لگا، رانی دیکھو، اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ تمہیں ایسے کسی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے شادی کر لی۔ لیکن تم اگر کسی اور کو پسند کرتی ہو، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ وہ نرمی سے بولے جا رہا تھا۔ رانی نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا، تو پھر تم اس رات کس سے ملنے گئی تھی؟ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب، کب؟ وہ کہنے لگا، جب اس رات میں نے تمہیں تمہارے گھر چھوڑا تھا، اس رات تم کس سے ملنے گئی تھی؟ آرام سے مجھے صاف صاف بتا دینا، کیونکہ میں کبھی بھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا جس کا ماضی سیاہ ہو۔ اس کی بات سن کر رانی کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان آ کھڑے ہوں۔ کہنے لگی، کیا مطلب، آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، مشکوک تو ہوگا نا تمہارا کردار، جب تمہیں ایسے۔ اس کی بات ادھوری ہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں، آپ ایسے میرے بارے میں بات نہیں کر سکتے، خدا کے لیے۔ اس رات دلاور میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور اسی سے میں اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی، مزید کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ نگاہیں جھکا چکا تھا، اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک چکا تھا۔ وہ یوں تھی پہلے ہی دن اس کے کردار کے بارے میں سوال کرنے لگ جائے گا۔ وہ کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں مرد ہوں، کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو ایک دفعہ پوچھوں گا ضرور۔ وہ کہنے لگی، نکاح کے بعد مجھ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ میرا ماضی تھا۔ تو اپنے ماں باپ کے گھر تھی، میں جو کر رہی تھی ان سب کے بارے میں پوچھنے کے لیے میری ماں تھی، لیکن اب جو کچھ میں نے کیا ہے، جو بات میں کروں گی، اس کے بارے میں آپ کو حق ہوگا کہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ وہ نرمی سے کہہ چکی تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہوا کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تم پر شک نہیں کر رہا، میں تم سے صفائی مانگ رہا تھا کہ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو آرام سے تمہاری زندگی سے نکل جاتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کاشان، آپ میری زندگی سے مت جائیے گا، نہ جانے اس نے یہ بات کیوں کی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں بہت برا ہوں، یہ بات یاد رکھنا اور مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اسے تھوڑی سی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کاشان نے یہ بات کیوں کی تھی۔ اس کے بعد 2-3 دن تک وہ کمرے میں نہیں آیا۔ اسے ہر چیز مل جاتی تھی، لیکن اب اسے غصہ آنے لگ گیا تھا۔ رانی چاہتی تھی وہ اس کے پاس آئے، باتیں کرے، لیکن وہ نہیں آتا تھا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے سے باہر گئی، اس وقت اسٹڈی روم کی طرف تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ رات کے اس پہر وہ اسٹڈی روم میں ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ بچوں کی طرح وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی کاشان کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاشان کی بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ابھی تم کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ کاشان کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی، کہنے لگا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے آ کر وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ جلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی، آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں
میں بہت گرا ہوا گھٹیا شخص ہوں، اس وجہ سے تم مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرو، ورنہ میں تمہاری کم عمری کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ رانی نے آج سے پہلے اس کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو برا یا غلط نہیں سمجھتی، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھی ویسے ہی رہیں، ویسے ہی محبت دیں جیسی آپ اپنی پہلے والی بیوی کو دیتے ہیں۔ مجھے بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم نے کیا کہا ہے؟ دوبارہ سے بات کرنا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے رانی سے بالکل ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا۔ وہ کہنے لگا، یہ بات تم نے کیوں کی؟ وہ کہنے لگی، کیونکہ شاید آپ اسی وجہ سے اپنی دوسری بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ کو اولاد کی خوشی دینے والی ہے، جبکہ میں، یہ کہہ کر وہ نگاہیں مزید چرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دوبارہ سے میرے سامنے اس قسم کی بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا، جب کاشان کے بازو سے لپٹ گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ اسے یوں اتنی شدت سے روتا دیکھ کر کاشان پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، آپ دور مت جائیں نا، پلیز ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ جائیں۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے کچھ ہوتا ہے جب آپ مجھ سے دور جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ روتی سسکتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اگر محبت ہو گئی ہے، میں ہوں نا، کہیں بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، میری جان، تم بہت زیادہ اچھی ہو، لیکن میں بہت زیادہ برا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو ربیہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، وقت مل گیا ہے اپنی دوسری بیوی سے میرے پاس آنے کا۔ ویسے بھی اب تو تمہاری خواہشات تمہاری دوسری بیوی پوری کرتی ہوگی، میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو، میرے ساتھ زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں، تمہیں تو اب میری باتیں فضول ہی لگنی ہیں نا، اس وجہ سے کہ تمہاری دوسری بیوی جو مل چکی ہے تمہیں۔ اس کی باتوں میں آ کر وہ کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد ہی اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ اپنی بیٹی سنبھالو، یہ بھی تمہاری ہی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اس وقت رانی نے اس کی بیٹی کو سنبھال لیا اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ رانی سے اتنی شدید محبت کرنے لگ گیا۔ رات کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رانی گڑیا کو سینے سے لگائے سارے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی کاشان کمرے میں داخل ہوا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شکر ہے آپ آئے ہیں۔ آپ کی لاڈلی نے رو رو کر گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر کاشان کو گڑیا پکڑائی۔ اگلے ہی لمحے وہ گڑیا کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، شکریہ رانی، مجھے اور میری گڑیا کو سنبھالنے کے لیے۔ رانیہ اس کے کندھے سے لگ گئی، کہنے لگی، ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کیجیے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے رانی کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔